رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے 55 تک تلاوت کی ہے. ان آیات سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا کیا اور پھر انہیں پیغمبر بنایا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے. اب نبوت اور معجزات ملنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں بھیجے گئے تھے وہ بت پرستوں کا مرکز تھا اور وہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فریضہ سونپا گیا کہ وہ انہیں توحید کی طرف دعوت دے اور بتوں کی پرستش سے روکے. چنانچہ دوسرے نبیوں کی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی وہی فریضہ انجام دیا. اب بنی اسرائیل کو بھی اپنے اوپر ایمان لانے اور بحیثیت رسول اپنی اتباع کی طرف بلایا. لیکن ہوا یہی کہ بنی اسرائیل اپنی پرانی روش کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے رہے. اس وقت بھی کر رہے تھے اور آج بھی بتوں کو پوجنے والے وہی کام کر رہے. چنانچہ یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے، ان کے قتل کے درپے ہونے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمل کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لینے اور ان سے متعلق صحیح نظریے یا عقیدے کی وضاحت بھی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. چنانچہ جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے انہیں جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ستانا شروع کر دیا اور ان کے قتل کے درپے بھی ہو گئے. مفسرین کے نزدیک کفر پر آمادگی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ہے، کیونکہ کسی نبی کو قتل کرنا یہ کفر ہی ہوتا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ سرکشی میں بڑھتے جا رہے اور صرف کفر پر ہی نہیں بلکہ تکلیف پہنچانے پر بھی آمادہ ہے، تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے. اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک حق کے داعی کا کام یہ ہے کہ وہ کسی ساتھی اور مددگار کا انتظار کیے بغیر اپنی دعوت کی شروعات کر دے. اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی اور آئے گا، کچھ اور لوگ جمع ہوں گے تو پھر دعوت کا کام شروع کروں گا. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا ہے
کہ نبیوں نے اپنی دعوت کا کام تنے تنہا شروع کیا ہے، پھر جب آگے چل کر رکاوٹیں پیدا ہوئی اور مخالفتیں ہونے لگی تو پھر اس وقت اپنے کچھ مددگار تلاش کر کے انہوں نے جماعت بھی بنا لی، لیکن ہاں شروعات میں کام تنے تنہا شروع کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حق کا کام کسی جماعت بنانے پر موقوف نہیں ہوتا، کہ ایک گروہ بنے گا، ایک جماعت بنے گی، پھر حق کا کام ہوگا، نہیں۔ ہاں، کہ پہلے کوئی جماعت بنائی جائے پھر کام شروع کیا جائے، بلکہ حق کا کام تنے تنہا بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اکیلا ایک شخص دعوت کا کام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو جماعت بن جاتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گئے۔ تمام نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے دین کے اور اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ حواری کا جو مطلب ہوتا ہے مددگار، مخلص ساتھی اور قریبی دوست، یہ تین مطلب اس کے ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حواری کی حقیقت کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں۔ تاہم زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حواری کے معنی ہوتے ہیں خالص، پیور، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ بھی بالکل مخلص تھے، ان میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، اور یہ خالص اللہ کی رضا کے خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بنے تھے، اس لیے انہیں حواریین کہا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ۔ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کی جواب میں جہاں ان کا معاون اور مددگار بننے کا ارادہ کیا، وہی ایک طرف خود اپنے ایمان لانے کا اقرار کیا، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش بھی کی کہ آپ اس بات کے گواہ بنے کہ ہم آپ پر نہ صرف ایمان لائے ہیں بلکہ ہم آپ کے مکمل فرما بردار بھی رہیں گے۔ تو انہوں نے پہلا تو یہ کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، دوسرا کیا کہا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا وشہد، کہ ہم مددگار بھی ہیں، ہم ایمان بھی لائے ہیں، آپ اس کے گواہ رہیے۔ کیا گواہ رہیے؟ کہ بِأَنَّا مسلمون، ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی ہم زبانی طور پر ایمان لانے پر اور صرف دل میں صحیح عقیدہ رکھنے پر کافی نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہماری پوری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزرے گی، آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس حکم کو پورا کریں گے۔ دیکھو یہاں فرما بردار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مسلمون، اور کیا کہا انہوں نے؟ کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ مسلم کا لفظ مسلمون سے نکلا ہے مسلم، اس کا لفظ لغوی معنی کے لحاظ سے تو یہی مفہوم رکھتا ہے کہ کوئی کسی کا فرما بردار ہو، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ لیکن اب یہ لفظ جو ہے وہ ایک خاص اصطلاح بن گئی، اور دین حق کی پیروی کرنے والوں یا اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والوں کو مسلم اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن مسلم کا لفظ لغوی معنی میں تو یہی ہوتا ہے کہ کسی کا فرما بردار، لیکن اب مسلم مطلب اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم۔ تو حواریوں نے ایک تو اپنے ایمان کا اعلان کیا، دوسرے فرما برداری کا بھی اعلان کیا،
اس سے معلوم ہوا کہ صرف عقیدہ رکھ لینا یا زبان سے اس عقیدے کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ عملی طور پر اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان بنائے اور اپنی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے۔ اظہار کر دینا، عقیدہ رکھ لینا اتنا کافی نہیں، عمل کر کے بھی دکھائے۔ پھر آگے انہوں نے مزید تاکید کے لیے اللہ سے ایک درخواست کی، اللہ سے دعا کی کہ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا اے اللہ ہمارا ایمان قبول فرما کر فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ان سب لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے۔ اب اس واضح اعلان کے بعد حواریین نے اپنے اس وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسلسل مدد کا سلسلہ جاری رکھا اور ہر طرح کے گرم اور سرد حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے اور بت پرستوں نے جو سلوک کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہے، غور سے سنیے گا، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے، اللہ کی پلاننگ کو سمجھنے کا اس میں بہت سبق ہے۔ اللہ فرماتے وَمَكَرُوا، ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ پلاننگ کی، یعنی جو لوگ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی نبوت کے منکر تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے ایک پوشیدہ چال چلی، ایک خفیہ چال چلی۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بت پرستوں کو اور یہودیوں کو بالکل ناپسند تھی۔ آج بھی رسول اللہ کی دعوت بت پرستوں کو اور یہودیوں کو بالکل ناپسند ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی تھی اور انہیں ستاتے رہتے تھے، اور اسی وجہ سے آج بھی انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ماننے والوں کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے اور انہیں ستاتے رہتے۔ یہاں تک کہ اب تھوڑا پیچھے بھی لے جاتا ہوں، یہودیوں نے، بت پرستوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ آج بھی یہی فیصلے ہو رہے۔ اب انہوں نے لوگوں کو جمع کر لیا، کچھ افراد مقرر کر دیے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی کی جگہ پر لے جائے اور انہیں سولی چڑھا دے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، کیسے بھی ہو رہا ہے، دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب یہ ساری تدبیریں، یہ سارا منصوبہ وَمَكَرُوا کے لفظ میں داخل ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے ایک خفیہ پلاننگ اختیار کی۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا تھا کہ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، ظاہر میں آج بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ ان کی ان تدبیروں کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، ایک تو انہوں نے پلاننگ کی، وَمَكَرَ اللہ، اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ کی۔ اللہ کی پلاننگ دکھتی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ نے خفیہ پلاننگ فرمائی، اور اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ طاقتیں، ٹیکنالوجیاں، ہتھیار، فوج، حکومت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی ان کی اس کوشش کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں، کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں شک ہو گیا تھا، شبہ ہو گیا تھا۔ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ اصل میں بائبل میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور بعض مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام یہودا تھا،
اور اس نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے ان کا پتہ بتایا تھا تاکہ وہاں سے ان کو گرفتار کیا جائے. جیسے آج کل ہمارے یہاں خبری چلتے، لیکن جو خبری ہوتا ہے جب موقع آتا ہے پہلے اس کو ہی راستے سے ہٹاتی ہے. لوگ ہٹانے والے جنہوں نے خبری بنایا ہوتا ہے وہی پہلے سے ہٹاتے. وہ یہ سوچتا ہے میں بچ جاؤں گا تو وہ بھی نہیں بچ پاتا. آج کل کتنے منافق کتنے غدار ایسے ہیں جو وقت آنے پر قوم کا ساتھ چھوڑ کر کے باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وقت آنے پر باطل پہلے ان کا صفایا کرتا ہے کہ جو اپنے قوم کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے ان کا پتہ بتایا تھا کہ ان سے گرفتار کیا جائے. اب قرآن کریم کے مطابق جس شخص نے ان کی گرفتاری میں مدد کی اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے اس شخص کو سولی پر چڑھا کر یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر ختم کر دیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹا تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا. یہ اللہ کی پلاننگ ہے، کوئی نہیں سمجھے گا. یہی معنی ہے وَمَكَرَ اللہ کے، یعنی اللہ نے بھی خفیہ پلاننگ کی. اس سے اس سارے انتظام کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، ایک دوسرا شخص ان کا ہم شکل بنا کر ان کی جگہ سولی پر چڑھا دیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیونکہ اوروں کی تدبیریں کمزور اور کبھی بے موقع بھی ہوتی ہے. حکومتیں پلاننگ کر لے، تنظیمیں پلاننگ کر لے، جماعتیں پلاننگ کر لے، چند ملک مل کر کے پلاننگ کر لے، وہ کمزور ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی پلاننگ بہت مضبوط ہوتی ہے اور ہمیشہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کب ان کو جھگڑنا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے اللہ ابھی ان کو ختم کر دے، اللہ کو بہترین پتہ ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض جگہ اللہ تبارک و تعالی بات سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو ہماری سمجھ اور ہماری ذہنی سطح سے بالکل قریب ہوتے. اسی لیے یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ مکر اللہ، یعنی اللہ نے خفیہ پلاننگ کی. ورنہ اللہ کوئی پلاننگ کرنے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کن کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ ارادہ کرے وہ کام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. پلاننگ کی ضرورتیں ہم انسانوں کو ہوتی ہے. اللہ کسی پلاننگ یا تدبیر کے نہ پابند ہے نہ اللہ کے لیے ضروری ہے. لیکن جب اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم سے گفتگو فرماتے ہیں تو ہماری ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور چونکہ ہم دنیا میں اپنے کاموں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو اسی سطح کے مطابق اللہ نے اپنے عمل کو بھی ہمیں سمجھانے کے لیے خفیہ پلاننگ سے تدبیر کیا. پھر وہ پلاننگ کیا تھی اس کا بھی اللہ آگے ذکر فرماتے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کیا تھا جب ان کی گرفتاری اور سولی پر چڑھانے کے پلان بنائے جا رہے. کیا فرمایا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور قتل کی پلاننگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وحی کے ذریعے سے کچھ وعدے فرمائے. ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، اور دوسرا یہ کہ تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب ان دونوں وعدوں میں فرق کی تفصیل آگے آ رہی ہے. ہاں، یہاں ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے محاصرے سے پریشان نہ ہو. میں ان کے محاصرے اور ان کی پلاننگ کو اس طرح ناکام بناؤں گا کہ میں آپ کو جوں کا تو پورا کا پورا آسمان کی طرف اٹھا لوں گا. یہ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے. یہ کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر
اس کے ساتھ جو چاہیں گے معاملہ کریں گے، لیکن یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب اس آیت میں دو الفاظ سمجھا دوں، انہی دو الفاظوں کو لے کر کے، ایک الفاظ کو لے کر کے متوفی کا، اسی کو لے کر کے باطل قادیانی اور مختلف باطل فرقے اسی کو لے کر کے غلط فہمیاں پیدا کرتے۔ اس آیت میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو رافعو کا الیہ والا لفظ ہے، یعنی میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ تو بالکل واضح لفظ ہے، اور اس کے معنی میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اوپر آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، اپنے پاس بلا لوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کا جو لفظ ہے انی متوفی کا، جس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا۔ عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں آپ کو وفات دوں گا، تو میں آگے چل کر وہ بھی واضح کروں گا۔ میں نے ترجمہ کیا میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا۔ اصل میں متوفی کا یہ لفظ ہے، یہ توفا سے نکلا ہے، اور اسی سے لفظ بنا ہے وفات کے، فلانا وفات پا گیا۔ لغت میں توفا کے لفظی معنی کوئی چیز پوری کی پوری لے لینے کے ہوتے۔ ایک آدمی وفات پا گیا، کیا مطلب؟ اللہ نے اس کو پورا کا پورا اپنے پاس واپس لے لیا، اس کی روح واپس لے لی۔ مثلا مان لیجئے کسی کے ذمے کوئی قرضہ ہے اور وہ پورا وصول کر لیتے تو وہ توفا کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز کہیں سے پوری اٹھانی ہے تو اس کو بھی لغت میں توفا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو لغوی اعتبار سے اس کا معنی تھا، تاہم اس کا اطلاق کثرت زیادہ موت پر بھی کیا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو پورا لے لیتے اور قبض کر لیتے۔ اس لیے توفا اور وفات کا لفظ موت کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا۔ اب یہ بات سمجھے کہ اگر یہاں انی متوفی کا میں اس کے لغوی اور اصلی معنی مراد لیے جائے تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ دونوں لفظ متوفی کا و رافعو کا ایک دوسرے کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے، یعنی دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لغوی معنی مراد لینے کی صورت میں انی متوفی کا و رافعو کا الیہ کا معنی یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا صحیح سالم واپس لے لوں گا، تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی تمہیں اس طرح واپس لے لوں گا کہ تمہارا جسم، تمہاری روح سب کے سب پوری طرح اٹھا لوں گا، اور اس طرح ان لوگوں کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے یہاں یہی معنی مراد لیے، لیکن اگر اس کے وہ معنی مراد لیے جائے جو میں نے کہا کہ میں آگے چل کر واضح کروں گا، جو لغت سے آگے بڑھ کر ہمارے یہاں محاورے میں استعمال کیے جاتے ہیں اور عام استعمال میں مراد، یعنی کسی کا مر جانا یا کسی کی موت واقع ہو جانا، تو یہ معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی معنی مروی ہے۔ لیکن اس معنی پر ظاہری اعتبار سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت تو نہیں دی گئی، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، لہٰذا یہ موت کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس سوال کے جواب کی تفصیل سنیے کہ اگر متوفی سے یہاں موت ہی مراد لی جائے کہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کو وفات دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ ابھی وفات دے دی وہ نہیں کہا، میں تمہیں وفات دوں گا۔ اب وفات دینے اور اپنی طرف اٹھا لینے میں مطابقت یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں سولی پر چڑھانا چاہتے، یہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے، لیکن میں انہیں اس بات کی طاقت نہیں دوں گا کہ یہ تمہیں سولی پر چڑھا دے یا تمہیں قتل کر دے، بلکہ میں تمہیں وفات دوں گا جب تمہاری وفات ہوگی، ابھی نہیں۔ یہ تمہیں مار نہیں سکیں گے، یہ تمہیں مار نہیں سکیں گے، میں تمہیں اٹھا لوں گا، لیکن جب تمہاری وفات ہوگی، تمہاری موت ہوگی، وہ میری طرف سے ویسی ہی طبعی موت ہوگی جیسے ہمیشہ لوگوں کو موت آتی ہے۔ یہ تمہارے قتل پر قادر نہیں ہوں گے، اور قادر اس طرح نہیں ہوں گے کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا
اور جب تمہاری مقررہ وقت پر موت کا وقت لکھا ہوگا اس وقت موت ہوگی، اور فی الحال میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں۔ یہ بھی صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر انی متوفی کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی موت دے دوں گا، جب دوں گا، لیکن ابھی یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو معنی یہی ہے کہ جب بھی موت آئے گی تبھی موت آئے گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ معنی اس لیے ہم یہ رہے کہ قرآن نے دوسری آیات میں سورہ نساء کے اندر ہی بالکل صاف کر دیا کہ وما قتلوہ یقینا، قرآن نے کہا کہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ یہ بالکل قرآن نے صاف کہا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر آخر زمانے میں آپ کو طبعی طور پر وفات دوں گا۔ لہٰذا انی متوفی کا کہ موت والے معنی کی روح سے بھی یہی ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی۔ بہرحال ان دونوں لفظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ یہ لوگ تمہارے قتل پر قادر نہیں ہوں گے اور میں تمہیں آسمان پر اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کی تکلیف سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ یعنی جو کافر ہے اور تمہارا انکار کر رہے ان سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ اب پاک کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے پاس بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی تکلیف سے پاک کر دوں گا، یا پھر ان کے برے پڑوس اور ان کی بری صحبت سے آپ کو پاک کر دوں گا۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے ہوئے، میں ان الزامات سے آپ کو اس طرح پاک کروں گا کہ پھر ساری دنیا ان الزامات کو غلط تسلیم کر دے گی۔ مثلا انہوں نے ایک الزام یہ لگایا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا آپ کا نسب ثابت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ میں تمہیں اس الزام سے بھی پاک کر دوں گا، اور الزام سے پاک کرنے کے معنی یہ ہے کہ پھر دنیا کی اکثریت اس بات کو مانے گی کہ آپ کی پیدائش معجزے کے طور پر بغیر باپ کے ہوئی ہے اور حضرت مریم سے آپ کا نسب پوری طرح ثابت ہے۔ آج بھی یہودی کچھ عیسائی لوگ جب بیت المقدس اور اس کے آس پاس جاتے ہیں تو آج بھی ان کو وہی طعنہ دیتے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 14 وعدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جن لوگوں نے تمہارا کہنا مانا، تمہاری نبوت کا اقرار کیا، ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ یہاں پر اتباع کرنے والوں سے جو حواری ان کا ساتھ دیے تھے، ان کے علاوہ بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان بھی مراد، کیونکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے۔ اور انکار کرنے والوں سے کون مراد ہے؟ یہودی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں پر غالب رہیں گے۔ اللہ یہ فرما رہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، چاہے صحیح طور پر مانتے ہو جیسے مسلمان، یا غلو کے ساتھ مانتے ہو جیسے عیسائی، یہ ماننے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے پر ہمیشہ غالب رہیں گے اور انہیں یہودیوں پر ہمیشہ طاقت حاصل رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے یہودیوں پر غلبہ اور فوقیت پانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہیں سیاسی فوقیت اور غلبہ حاصل رہے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے غالب رہیں گے اور یہودی ان کے تابع رہیں گے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ پیشین گوئی مکمل طور پر پوری ہوئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے شروعاتی دور میں تو بے شک حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کو بہت ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر آخر کار روم کی پوری سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی بن گئی۔ اگرچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت سی تعریفات کر لی تھی، لیکن کم از کم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اسی طرح ایک تو سلطنت روم میں
عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے غالب آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی اور بت پرست مغلوب ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آئندہ بھی پھر یہی سلسلہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان، وہ یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہے، یعنی ان کی تعداد بھی زیادہ رہی، ان کا سیاسی اقتدار بھی زیادہ رہا، اور یہودی ان کے مقابلے میں مغلوب ہوئے۔ تاریخ کے آپ پوری ہسٹری دیکھو، چند سال مت دیکھو، آج کا دور مت دیکھو، ہاں آپ کہیں گے یہودی غالب ہے، نہیں، تاریخ پوری اٹھا کے دیکھو، تاریخ کے بیشتر حصوں میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اگر صدیوں کی تاریخ میں کوئی اکا دکا واقعہ ایسا پیش آ جائے جہاں یہودیوں کا غلبہ ہو یا یہودیوں کی سلطنت قائم ہوئی ہو، تو وہ اس کے منافی نہیں ہے، اس کے اگینسٹ نہیں ہے۔ پوری تاریخ اگر غلبے سے بھری پڑی ہو، آپ دیکھو کئیوں جگہوں سے یہودیوں کی مغلوبیت ہی رہی، ہمیشہ بھگایا گیا ہے۔ کچھ سالوں سے، پچھلے کچھ سالوں سے وہ بھی ایک حصے میں ان کو غلبہ حاصل ہے، تو وہ اس آیت کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ اکثریت اوروں کی حکومت ہے، کیونکہ یہاں اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے زمانے کا مجموعی حیثیت سے ذکر ہو رہا ہے کہ مجموعی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہودیوں پر غالب رہیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میں قیامت تک تمہیں اور تمہارے متبعین، اتباع کرنے والوں اور پیروکاروں کو دلیل کے میدان میں یہودیوں پر غالب کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ دلائل کی روح سے ہمیشہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہودیوں پر غالب رہے، یہاں تک کہ یہودیوں کا مذہب غیر تبلیغی بن گیا، یعنی انہیں یہ جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ دلائل سے اپنی سچائی ثابت کرے۔ آج بھی دیکھو ان کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ طاقت کا استعمال کر رہے، ہتھیاروں کا استعمال کر رہے، حکومت اور معیشت کا استعمال کر رہے، دلائل کی روح سے اپنی سچائی ثابت کر کے لوگوں کو یہودی مذہب کی طرف دعوت دے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف انہوں نے اپنے آپ کو صرف ایک نسلی مذہب قرار دے دیا کہ جو صرف ایک خاص نسل یا بنی اسرائیل کے تحت محدود تھا۔ ایسے ہی آج کل بت پرستوں کا یہی حال ہے، اپنے آپ کو دلائل کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اپنے مذہب کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ادھر ادھر کی باتیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر وہ کسی خاص طاقت کی اور کسی کی پش پناہی میں طاقت کے زور پر اپنے مذہب کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں زیادہ دیر تک جس کی بنیادیں مضبوط نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتی، کسی دن دھڑام سے گرتی ہے، اور ایک دن وہ بھی آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، جو میں پچھلے دنوں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں، میں نے کچھ پچھلے دنوں عیسائیوں کی ہسٹری بھی پڑھی اور ان کے پوپس اور جو ٹیمپلرز تھے اور ان کی ساری ہسٹری بھی میں نے پڑھی، اور پھر ان چیزوں میں گیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب دینے کے لیے کچھ نہ ہو لوگوں کے سامنے اور طاقت کے بلبوتے پر کیا جائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انہی کا جوان اور انہی کے لوگ اور انہی کے دھرم کے ماننے والے پھر ان کے مخالف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے، اور یہ ہوا ہے تاریخ میں۔ اب ذرا ٹیمپلرز کی کہانیاں اور ان کی ہسٹری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایتھیزم کہاں سے اٹھا، یہ ناستکتا کہاں سے اٹھی، یہ ذرا ہسٹری جا کر کے پڑھیے گا۔ یہ جب پوپ اور ٹیمپل والوں نے اور چرچ والوں نے جب بہت زبردست انہوں نے ظلم پھیلایا اور اپنے مذہب کے نام پر، طاقت کے نام پر ضرورت سے زیادہ عوام کو دبایا، ان کا استحصال کیا، تو پھر وہاں سے تحریکیں اٹھی، اور اس وقت بھی تحریکیں جب اٹھی تو شروعات میں بہت دبایا گیا، بہت ظلم ہوا، لیکن جب وہ تحریکیں اٹھی اور پھر ان میں سے ہی کچھ لوگ مذہب بیزار ہوئے کہ دیکھو مذہب کے ماننے والے تو پھر ایسا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور ان مذہب کے ماننے والے صحیح نہیں ہوتے، خون پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، تو پھر انہی میں سے لوگ خدا بیزار پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے حکومتوں کو پلٹا، اور وہاں پھر کمیونزم بھی آیا اور کیا کیا چیزیں آئی اور بہت ساری چیزیں آئی۔ وہ ایک تاریخ کی ہسٹری ہے، تو میں نے اس کے تناظر میں یہ باتیں کہی۔ اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، پانچواں وعدہ یہ فرمایا گیا کہ یہودیوں کو تم سے جو اختلاف ہے اللہ قیامت کے دن اس کا عملی فیصلہ فرما دے، یہاں تو دنیا میں کچھ بھی کر لو، اللہ فیصلہ کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے تم کو اٹھا بھی لیا، میں تم کو دنیا میں واپس بھیجوں گا بھی، ثم الی مرجعکم، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی تم کو بھی آنا ہے،
تمہارے مخالفین، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے سب میرے پاس حاضر ہوں گے. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ کہتے اس وقت میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فیصلہ تو وہی ہوگا. اب وہ فیصلہ کیا ہوگا اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی کل کے آیات میں آئے گی. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے 55 تک تھی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.